فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و مکرم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے. ہر طرف اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو ہم بھی رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ تو اس کے لیے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. ان پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالی رمضان ہمارے لیے باعث خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کریں. اپنی زندگی میں جو کچھ گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کریں، کیونکہ جب تک ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، گناہوں سے پاک صاف نہیں ہوں گے، تب تک عبادات کی نورانیت، عبادات کی چاشنی اور اس کی حلاوت ہم محسوس نہیں کر پائیں گے. اس لیے گناہوں سے توبہ کریں. اور ویسے بھی اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا بڑا مہمان، جتنا معزز اور مکرم مہمان ہمارے یہاں آتا ہے تو اس کی آمد سے پہلے ہم اپنے گھر کی اور دیگر چیزوں کی صفائی کرتے ہیں. تو ایسے ہی رمضان مبارک اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک مہمان ہے. اس کی استقبال میں، اس کی آمد کی خوشی میں ہم گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے اپنے دل کو صاف کریں، پاک کریں، تاکہ عبادات کی نورانیت ہمارے دل میں اترے. اور دوسری چیز ہے صلہ رحمی کریں. آپس میں رشتہ داروں میں صلہ رحمی کریں. رشتہ داروں میں صلہ رحمی یہ عمر میں بھی برکت کا سبب ہے اور رزق میں بھی برکت کا سبب ہے. اس لیے جن سے ہمارے تعلقات خراب ہیں، جن سے بات بند ہے، جن سے قطع تعلق ہے، ان کو تلاش کر کے ہم ان سے اپنے معاملات کو صاف کریں، صلح کر لیں آپس میں. اور ایک چیز ہے اپنے دل کو حسد، کینہ، بغض، عداوت اور دل کی تمام بیماریوں سے دل کو پاک و صاف کریں. ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر وہ واپس جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی آدمی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھیں. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ہو لیے اور ان کے پاس 3 دن بطور مہمان قیام فرمایا اور ان کی عبادات کو دیکھنے لگے. جب 3 دن مکمل ہوئے تو دیکھا کہ ان کی تو اتنی زیادہ عبادات نہیں ہیں، معمولات نہیں ہیں. کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا؟ تو صحابی نے اس شخص سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میری کوئی لمبی چوڑی عبادات تو نہیں ہے، بس ایک بات میرے اندر ہے، وہ یہ کہ میرا دل اپنے مسلمان بھائی کے لیے، ہر شخص کے لیے حسد، کینہ، بغض، عداوت ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اس لیے آپ علیہ السلام نے انہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دنیا میں عطا فرمایا. اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کریں. ایک اور چیز ہے گزشتہ روزوں کی قضا کریں. جو گزشتہ رمضان کے روزے ہم سے سہواً، نسیان، عمداً، مجبوراً، کسی بھی اعتبار سے اگر ہمارے چھوٹ گئے ہیں تو ان تمام روزوں کی رمضان کی آمد سے پہلے ہم قضا کر لیں. اسی طرح موبائل اور انٹرنیٹ سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں. جتنا ہو سکے ہم موبائل سے اور انٹرنیٹ سے بچیں، پرہیز کریں.
دور رہیں تاکہ رمضان کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا صرف ہو سکے۔ ایک اور چیز ہے، رمضان المبارک میں اور اس کی آمد سے پہلے تلاوت کی خوب عادت ڈالیں، کیونکہ رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، تو قرآن کریم کی تلاوت کا ابھی سے ہم اہتمام کریں۔ اسی طرح گھر کے بچوں اور عورتوں میں تلاوت قرآن کریم کا ماحول ابھی سے بنائیں، ان سے بھی تلاوت کروائیں اور تقسیم کر دیں کہ ایک مہینے میں آپ اتنے پارے پڑھیں گے، اتنے پارے آپ پڑھیں گے، اتنے قرآن آپ پڑھیں گے، اس طریقے سے تقسیم کر دیں۔ اسی طرح تفسیر وغیرہ کا بھی اہتمام کریں، مستند تفاسیر علماء کرام سے پوچھ کر اس کا گھر میں جو ہے ماحول بنائیں، پڑھیں، ایک شخص پڑھے اور باقی سب کو سنائے، یا یہ کوئی عالم اگر مل جائے ان سے تفسیر کروا لیں۔ اسی طرح جو صورتیں آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں ان صورتوں کو زبانی یاد کر لیں، ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، ابھی سے اپنے آپ کو دعا کا عادی بنائیں۔ دعا ویسے عام طور سے کرنی چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور سے دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز ہے، نفل نمازوں کی عادت ڈالیں ابھی سے، کیونکہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنی ہے، تو ابھی سے اگر نفل کی عادت ڈالیں گے تو تراویح پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طریقے سے دیگر نوافل کا بھی رمضان میں اہتمام کریں، کیونکہ ایک نفل کا ثواب رمضان میں ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اس لیے نوافل کا اہتمام کریں۔ اور ایک چیز ہے، زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی کی عادت ڈالیں ابھی سے۔ ایک چھوٹا سا ڈبہ وغیرہ بنا کر رکھ لیں گھر میں، رمضان میں ہر روز کچھ نہ کچھ اس ڈبے میں، اس پیٹی میں صدقات زکوٰۃ نکال کر ڈالیں، اور جب رمضان کا اختتام ہو جائے تب کسی غریب کو یا کسی بیوہ مسکین یتیم کو وہ دے دے، یا کسی مدرسے میں اس کو پہنچا دیں۔ ایک اور چیز ہے جس میں ہمارے مسلمان بھائی بہت زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں، وہ ہے زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے لیے بھوکا رہنے کے لیے آتا ہے۔ اب صبح سے شام تک تو بھوکا رہ رہے ہیں، لیکن صبح میں سحر میں اتنا کھا جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اور افطار میں پورے کھانے پر کود پڑتے ہیں، اس سے پرہیز کریں۔ ایک اور چیز ہے، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا۔ عمرے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایات میں منقول ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے گویا حج کیا، یا اور ایک روایت میں ہے گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ لیکن حالات چونکہ کورونا کی وجہ سے سازگار نہیں ہیں، اس لیے گھر بیٹھے ایک عمل کر لے اور ایک حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر لے، وہ ہے نماز اشراق کا اہتمام۔ نماز اشراق کا اہتمام اگر کریں گے تو گھر بیٹھے آپ کو ایک عمرہ مقبول اور عمرے کا اور مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ صرف عمرے کا نہیں بلکہ عمرے کے ساتھ ساتھ حج کا بھی ثواب ملے گا، اس کا اہتمام کریں۔ ایسا نہیں کہ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھ لیے اور سو گئے، ایسا نہیں، بلکہ نماز اشراق تک جاگے، نماز اشراق پڑھے، اس کے بعد اگر آرام کرنا ہو تو آرام کریں۔ ایک اور چیز ہے، نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنا خرچ کریں۔ اب ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے اندر ایک عادت چل پڑی ہے اخبار بینی، اسی طریقے سے نیوز وغیرہ دیکھنا۔ اب اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوری دنیا کے بارے میں تو ہم سے نہیں پوچھے گا، بس اتنا پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ اس لیے اخبار بینی وغیرہ کو سائڈ میں رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت نیک کاموں میں خرچ کریں۔ ایک اور اہم چیز ہے، نظام العمل بنا لیں ابھی سے۔
جسے ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں، تو یہ بنا لے ابھی سے، تاکہ کوئی بھی کام کرنے میں سہولت ہو۔ اور نظام العمل بنانے سے انسان کے وقت میں برکت ہوتی ہے اور وقت پر وہ کام کر سکتا ہے، یہ ابھی سے بنا لے۔ ایک اور اہم چیز ہے جو رمضان کی تیاری میں کرنی چاہیے، وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ زبان کی حفاظت کی عادت ابھی سے ڈالے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، گالی گلوچ نہ کرے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے رہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اہم ترین روایت ہے، من ازمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے گا، میں اسے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے، غلط عادتوں کو چھوڑ دیں۔ جو غلط عادتیں ہمارے اندر ہیں ابھی سے ان کو چھوڑ دیں، جیسے سگریٹ نوشی ہے، تمباکو ہے، گٹکا کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں سے ابھی سے بچیں، تاکہ رمضان المبارک میں سحری اور افطار کے وقت میں ان تمام چیزوں سے دور رہ کر سحر اور افطار کر سکیں۔ ایک اور چیز ہے جس میں بہت زیادہ بے احتیاطی ہوتی ہے، وہ ہے عید کی تیاری۔ عید کی تیاری بھی رمضان کے شروع ہونے سے پہلے پہلے کر لے۔ اب سارا رمضان اسی فکر میں گزر جاتا ہے کہ ہمیں عید کی تیاری کرنی ہے، کپڑے خریدنے ہیں، وہ خریدنے ہیں، یہ خریدنے ہیں۔ یہ تمام چیزوں میں اپنا وقت صرف نہ کرے، بلکہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہی عید کی تیاری کر لے، تاکہ اطمینان سے رمضان کی عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھ سکے۔ ایک اور چیز ہے جو اہتمام کرنی چاہیے، جسے سنت متروکہ بھی کہا جا سکتا ہے، جس سنت کو عام طور سے ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ ہے 29 شعبان کو چاند دیکھنا۔ 29 شعبان کو چاند دیکھنے کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا جتنا کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، اس کا اہتمام کریں۔ 29 شعبان کو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک اور چیز ہے استغفار کی کثرت، ابھی سے ہم لوگ استغفار کی کثرت کریں۔ ایک اور چیز ہے اسی طریقے سے درود شریف کی کثرت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنا ہو سکے ہم ابھی سے درود شریف کی عادت ڈالیں، صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار بھی پڑھتے رہیں اور درود شریف بھی پڑھتے رہیں۔ اور ایک چیز ہے، اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان تصور کریں۔ نہ جانے آئندہ رمضان ہمیں میسر آئے یا نہ آئے، ملے یا نہ ملے، اور ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، کتنے لوگ ہم سے گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہم بھی آئندہ رمضان میں رہیں یا نہ رہیں، اس لیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان تصور کریں، تاکہ عبادت کرنے میں دلچسپی اور شوق اور ذوق پیدا ہو سکے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں جو رمضان سے متعلق تھی، آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کی پوری قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔